وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد رمضان المبارک کے مہینے میں عید الفطر کی نماز سے قبل صدقہ فطر عاقل مسلمان مرد اور عورت کو ادا کرنا واجب ہے۔ اور صدقہ فطر کے وجوب کا وقت عید الفطر کے دن طلوع فجر کے وقت شروع ہوتا ہے اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو یہ اس سے معاف نہیں ہوگا، معاف نہیں ہوگا۔ عید کے بعد بھی اسے ادا کرنا پڑے گا، لیکن گنہگار ہوگا، لیکن وجوب ختم نہیں ہوگا۔ اور صدقہ فطر ہر ایسے بالغ اور مرد پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے مال اور صدقہ فطر میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے مال جو اس کی ضرورت سے زائد ہے اس پر سال کا گزرنا ضروری ہے، یعنی سال کے شروع اور سال کا آخر میں اس کے پاس نصاب کی بقدر مال ہو، چاہے درمیان میں کم ہو جائے۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان کی 1 تاریخ کو اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار مالیت موجود تھی، پیسے نقدی موجود تھی۔ سال گزر گیا اور اگلے سال ماہ رمضان کی 1 تاریخ کو اس کے پاس اتنا ہی مال موجود ہے یا اس سے زیادہ موجود ہے، تو اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ اتنے مال میں سے ادا کی جائے گی جتنا اس کے پاس اس وقت موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ پچھلے سال اس کے پاس مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے تھے اور اس سال اس کے پاس 20 لاکھ روپے ہیں۔ اب زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھ لی جائے کتنی ہے، اتنی پر فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن اب جو اس کے پاس 10-20 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے تو کل مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جتنا پچھلے سال تھا اس سال بھی اتنا ہے تو اتنے ہی میں سے ادا کرنی پڑے گی، نہیں، جتنا کل اس کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے، اس کی قیمت لگا کر اتنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تو بات اور صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر ضرورت سے زائد نصاب کی بقدر جس کے پاس مال ہے، سال گزرے یا نہ گزرے، ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت سے زائد اس کے پاس مالیت ہے، مکان ہے،
پلاٹس ہیں، تجارت کا سامان ہے، جو بھی جتنا بھی تجارت کا سامان ہے اس کی مالیت رقم اس کی طے کرا لی جائے کتنی بنتی ہے، تو ضرورت سے زائد یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے اس کے اوپر اور وہ نصاب کو پہنچتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتا ہے، اس کی قیمت کو پہنچتا ہے، تو پھر کیا ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس اپنا گھر ہے رہنے کے لیے، لیکن اس گھر کے علاوہ ایک گھر اور موجود ہے، اب یہ اس کا ضرورت سے زائد ہے، تو یہ دیکھ لیا جائے کہ اس کی گھر کی قیمت کتنی بنتی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار بنتی ہے، یقیناً بنتی ہوگی اس مہنگائی کے دور میں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا اس گھر سے ہی اس کا ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اس کے کرائے سے، یا اور بھی اس کے لیے آمدنی کے ذرائع ہیں۔ اگر تو اسی گھر سے اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو پھر جو ہے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اگر وہ ضرورت سے زائد گھر ہے، ایک گھر میں خود رہ رہا ہے، ایک گھر ضرورت سے زائد ہے، لیکن اس ایک گھر سے ہی اس کے گھر کے سارے اخراجات پورے ہوتے ہیں، گھر کا سارا کام معاملات چلتے ہیں، تو پھر اس گھر کے اضافی ہونے کی بنا پر اس پر زکوٰۃ صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اس کے پاس گھر تو ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، لیکن وہ گھر ہے لاکھوں روپے کا، اور اس کے پاس نوکر چاکر بھی ہیں، 5-6 بندے کام کرنے والے بھی موجود ہیں، اور گھر اس کے پاس جس میں رہ رہا ہے وہ لاکھوں روپے کی مالیت کا ہے، تو لیکن رہ رہا ہے، اس کے رہنے سہنے کے لیے وہی ایک مکان ہے، اور اس کے پاس نوکر چاکر بھی ہیں خدمت کے لیے، تو ایسے شخص پر، اور اس کے علاوہ اور آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں، اور ہیں تو وہ نصاب کے بقدر نہیں پہنچتے، اب چاہے وہ گھر اس کا لاکھوں روپے کا ہے، تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا لاکھوں روپے کا گھر ہے اور نوکر چاکر بھی اس پر کام کر رہے ہیں تو اس کو تو صدقہ فطر دینا چاہیے، نہیں، ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اور جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ جس پر فرض ہوتی ہے، اس کے لیے صدقہ فطر کی مقدار اور اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا بھی جائز نہیں ہوتا۔ اب صدقہ فطر کس کس چیز سے ادا کیا جائے گا، کس کس کو ادا کرنا پڑے گا؟ نابالغ بچوں کو بھی ادا کرنا پڑے گا، بچیوں کو بھی ادا کرنا پڑے گا، بالغ مرد کو بھی، بالغہ عورت کو بھی، ان سب کو صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ بس فرق یہ ہے نابالغ اولاد کی طرف سے والدین ادا کریں گے، بچیوں کی طرف سے بھی والدین عطا کریں گے، چاہے بلوغت کو پہنچ جائے، بشرطے کہ وہ خود مختار نہیں ہے، ان پر رہنے سہنے کا اپنا گھر اور یہ جائیداد کوئی اس کی ملکیت میں نہ ہو، اور اسی طرح نابالغ بچے کے لیے بھی یہی حکم ہے، بشرطے کہ اس کی ملکیت میں نصاب کے بقدر کوئی مال کا وہ مالک نہ ہو، تو ایسے بچے اور ایسی عورت کا صدقہ فطر والدین ادا کریں گے کہ جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، شادی ہو گئی تو اس کے بعد اس کے پاس اگر مالیت ہے نصاب کے بقدر، اس کے پاس پیسے موجود ہیں، نقدی موجود ہے یا زیور موجود ہے، تو ایسی عورت پر خود اپنی ذات کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے، اولاد کی طرف سے اس پر واجب نہیں ہے، خاوند کی طرف سے یا بھائیوں کی طرف سے اس پر واجب نہیں ہے۔ نابالغ اولاد کی طرف سے والد پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، اور خاوند کی ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے اور اپنے بچوں کی طرف سے، نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر واجب کرے۔ تو صدقہ فطر نابالغ بچوں کی طرف سے بھی، بچیوں کی طرف سے بھی، بچیاں خود اور بالغ بچے خود جو ہے اپنا صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اب صدقہ فطر کی کن کن چیزوں سے ادائیگی ہوگی؟ صدقہ فطر جو ہے مشہور 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 گیہوں، گندم کی مقدار 2.25 سیر کچھ چھٹانک
اس کی مقدار بنتی ہے، لیکن احتیاطاً 2 کلو گندم یا اس کی قیمت دے دی جائے۔ اس کی قیمت جو بعض احباب نے، مفتیان حضرات نے 110 روپے، 130 روپے گندم کی کوالٹی کے اعتبار سے، جتنی اعلیٰ گندم ہوگی صاف، اسی حساب سے اس کی قیمت، بعض لوگ اپنی منہ مانگی قیمت مانگتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے تک میں 130 140 روپے تک مقرر کی ہے۔ احتیاطاً بہتر ہے کہ 200 روپے ہی ادا کر دے۔ 200 روپے کی کیا حیثیت ہے، 200 روپے ہی ادا کر دے۔ اور اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں؟ جو ہے، تیسری چیز کیا ہے؟ کھجور ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ کشمش ہے۔ گندم کے علاوہ باقی تینوں چیزوں کی مقدار 3.5 کلو ہے، 3.5 کلو گندم جو کی اس کی کھجور کی مقدار جو کی مقدار قیمت جو بتلائی گئی ہے وہ تقریباً 250 روپے ہے۔ 3.5 کلو جو کی قیمت 250 روپے ہے، اور اگر کوئی کھجور سے ادا کر رہا ہے تو اس کی قیمت تقریباً 850 روپے کے قریب، اور اگر کوئی کشمش سے ادا کرنا چاہ رہا ہے تو 1980 روپے کے قریب اس کی قیمت بنتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر کسی کو مالی حیثیت بہت زیادہ دی ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، لاکھوں روپے کی کمائی ہے، تو الحمدللہ ایسا شخص جس کے پاس مالی حیثیت کافی اچھی ہے، بہتر ہے، تو وہ کوشش کرے کہ کشمش سے ادا کرے، فی فرد کی طرف سے کشمش سے ادا کرے، 1980 روپے کے ایک شخص کی طرف سے ادا کرے۔ اور اگر اس سے کم حیثیت کی مالیت ہے، درمیانے درجے کی ہے، تو کھجور سے ادا کر لے، 850 روپے کے قریب یا 830 روپے اس کی قیمت بنتی ہے۔ اور اگر اس سے بھی کم حیثیت ہے تو جو سے ادا کر لے، تقریباً 250 روپے اس کی قیمت بنتی ہے۔ اور اگر اس سے بھی کم حیثیت ہے تو پھر کیا کرے؟ گندم سے ادا کر لے، پھر صدقہ فطر اگر کئی شخص ایک ہی شخص کو دے رہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہیں سب کی طرف سے دینے سے ایسا نہ ہو کہ اسی پر صدقہ فطر واجب ہو جائے، اتنا زیادہ دے دیا جائے کہ وہ نصاب کو اس کے پاس پیسے پہنچ جائے اور مقدار پہنچ جائے تو اسی پر صدقہ فطر واجب ہو رہا ہو۔ تو یہ اس چیز کا دیکھنا ضروری ہے۔ تو یہ صدقہ فطر ایک شخص کو بھی دیا، کئی شخصوں کا ایک شخص کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور صدقہ فطر جو ہے ایک شخص کئی فقیروں کو بھی دے سکتا ہے، کئی ضرورت مندوں کو بھی دے سکتا ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے اس کا وجوب کا وقت طلوع فجر کے وقت ہے، لیکن اگر کوئی پہلے دے تو ادا ہو جائے گا، اور عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن طلوع فجر کے وقت کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر اس کے والد صاحب کے اوپر واجب ہوگا۔ لیکن اگر بچہ پیدا ہوا ہے صبح ہو جانے کے بعد، طلوع فجر یعنی کہ سورج طلوع ہو گیا اس کے بعد بچہ ہوا ہے، تو ایسے بچے پر بھی کیا ہے؟ صدقہ فطر واجب نہیں۔ صبح صادق کے وقت بچے کی پیدائش ہوئی، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پیدائش ہوئی، تو ایسے بچے پر کیا ہے؟ صدقہ فطر اس کے والد صاحب پر اس بچے کی طرف سے ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔